برصغیر کی موسیقی کی تاریخ میں کچھ آوازیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود دلوں پر حکمرانی کرتی رہتی ہیں۔ ان آوازوں میں دو نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے جائیں گے، ایک طرف ملکہ ترنم نور جہاں اور دوسری طرف شہنشاہ نغمہ محمد رفیع۔ یہ دونوں وہ عظیم فنکار تھے جنہوں نے اپنی آواز کے جادو سے لاکھوں دلوں کو مسحور کیا۔ لیکن موسیقی کی دنیا میں ایک ایسا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے جب محمد رفیع کا ایک گانا سن کر نور جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک گانے کا نہیں بلکہ یادوں، جدائی اور موسیقی کی طاقت کا قصہ ہے۔ 1940 کی دہائی میں جب برصغیر کی فلمی صنعت اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی تو اسی زمانے میں ایک فلم آئی جس کا نام تھا جگنو۔ اس فلم میں ایک گانا شامل تھا جس نے لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ گانا تھا یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ یہ گانا دراصل محمد رفیع اور نور جہاں نے مل کر گایا تھا۔ اس زمانے میں دونوں فنکار اپنے کیریئر کے ابتدائی دور میں تھے، لیکن ان کی آوازوں میں جو درد اور سچائی تھی اس نے اس گانے کو ہمیشہ کے لیے امر بنا دیا۔ جب یہ گانا ریلیز ہوا تو پورے برصغیر میں بے حد مقبول ہوا۔ ریڈیو پر بار بار بجایا جاتا تھا اور لوگ اسے بڑے شوق سے سنتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جس نے برصغیر کی تاریخ بدل دی۔ سن 1947 میں پارٹیشن آف انڈیا ہوا۔ اس تقسیم نے نہ صرف زمین کو دو حصوں میں بانٹ دیا بلکہ بہت سے فنکاروں اور دوستوں کو بھی جدا کر دیا۔ نور جہاں پاکستان آ گئیں جبکہ محمد رفیع ہندوستان میں ہی رہے۔ اس کے بعد دونوں کی ملاقاتیں بہت کم ہوئیں اور موسیقی کی وہ محفلیں بھی بکھر گئیں جن میں یہ دونوں فنکار اکٹھے گایا کرتے تھے۔ کئی سال بعد ایک محفل میں جب ریڈیو پر اچانک یہی گانا بجنے لگا، یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں خاموشی سے اسے سنتی رہیں۔ جیسے جیسے گانا آگے بڑھتا گیا ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ رفیع صاحب کی آواز میں موجود درد جیسے دل کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ محفل میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ نور جہاں کی آنکھوں میں نمی آ گئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب کسی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ گانا صرف ایک گانا نہیں بلکہ ایک پورا زمانہ ہے۔ یہ گانا انہیں اس دور کی یاد دلاتا ہے جب لاہور اور بمبئی کی فلمی دنیا ایک ہی تھی، جب فنکار سرحدوں کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ محمد رفیع کی آواز سن کر انہیں ماضی کی وہ تمام یادیں ایک ساتھ یاد آ گئیں۔ موسیقی کے ماہرین کہتے ہیں کہ محمد رفیع کی آواز میں ایک عجیب سچائی تھی۔ وہ جب درد بھرا گانا گاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت بیان کر رہے ہوں۔ اسی لیے ان کی آواز سن کر بڑے بڑے فنکار بھی جذباتی ہو جایا کرتے تھے۔ نور جہاں خود بھی برصغیر کی عظیم ترین گلوکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ محمد رفیع کی آواز کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ رفیع صاحب کی آواز میں ایسی مٹھاس اور درد ہے جو ہر گلوکار کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آج بھی جب یہ گانا سنا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور ہم ماضی کی کسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں دو عظیم آوازیں ایک ساتھ گونج رہی ہوں۔ یہی موسیقی کا جادو ہے۔ یہ سرحدوں کو نہیں مانتی، یہ وقت کی قید میں نہیں آتی اور یہ دلوں کو ہمیشہ جوڑے رکھتی ہے۔ محمد رفیع اور نور جہاں کی یہ یادگار داستان ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سچی موسیقی صرف سنی نہیں جاتی بلکہ محسوس بھی کی جاتی ہے، اور شاید اسی لیے جب نور جہاں نے محمد رفیع کی آواز میں وہ گانا سنا تو وہ صرف ایک گانا نہیں سن رہی تھیں بلکہ اپنی زندگی کے خوبصورت دور کو دوبارہ محسوس کر رہی تھیں۔ آج کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی جب یہ گانا ریڈیو یا یوٹیوب پر بجتا ہے تو سننے والوں کے دلوں میں وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اس زمانے میں ہوتی تھی۔ یہی کسی بھی فنکار کی اصل کامیابی ہوتی ہے کہ اس کی آواز وقت کے ساتھ ختم نہ ہو بلکہ نسل در نسل لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ محمد رفیع اور نور جہاں یقیناً انہی لازوال آوازوں میں شامل ہیں۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔